السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو، آج ہم آپ کی خدمت میں بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے مقام خوف کی سیر، جس کے مقرر ہیں ولی کامل حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، بامقام رشید آباد ملتان، باتاریخ 18 مارچ 1997۔ اور سب مل کر سنتے ہیں مقام خوف کی سیر۔ سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ واما من خاف مقام ربہ، اور جو کوئی بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس اس کا ٹھکانہ جنت ماوا ہوگی۔ دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کو اللہ رب العزت 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ جیسے دنیا میں رہنے کے لیے 2 کوٹھیاں ہوتی ہیں، ایک گجرانوالہ میں، ایک لاہور میں، اللہ رب العزت ایسے بندے کو جنت میں 2 جگہیں عطا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت کی بہت صفات ہیں، اس ذات میں جمال بھی ہے، اس میں جلال بھی ہے، وہ رحیم و کریم بھی ہے، وہ جبار اور قہار بھی ہے۔ جب اللہ رب العزت کے جمال کی تجلی بندے پر ہوتی ہے تو بندے پر رحمت کا استحضار غالب ہوتا ہے، دل میں امید بندی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت میری کوتاہیوں سے درگزر فرما دیں گے، اور جب اللہ رب العزت کے جلال کی تجلی ہوتی ہے تو دل میں خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے۔ یہ امید اور خوف دونوں اللہ کی طرف سے دی گئی نعمتیں ہوتی ہیں، اسی لیے انبیاء کرام بشیر اور نذیر بن کر تشریف لاتے ہیں۔ وہ جنت کی بشارتیں دیتے ہیں کہ نیک کام کرو گے تو تمہیں اللہ رب العزت کی رضا نصیب ہوگی، جنت ملے گی، اور ڈراتے ہیں کہ اگر تم گناہ کرو گے تو پھر رب کریم کی طرف سے سزا ملے گی۔ نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو۔ اور دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں جس کے پاس اللہ نے ڈرانے والے کو نہ بھیجا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ اسی لیے جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو فرشتے ان سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تمہیں بتانے والا، تنبیہ کرنے والا، سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ تو یہ پوچھا جائے گا۔ اور جب جہنمی جہنم میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت سے بار بار درخواست کریں گے کہ ہمیں جہنم سے نکال لیجئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے کہ دنیا میں ہم نے ایسی ہستیوں کو بھیجا تھا جنہوں نے تمہیں سمجھایا تھا وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، تمہارے پاس ہمارے ڈرانے والے آئے تھے۔ تو جب ڈرانے والا ڈرا بھی دے اور بندہ سن کر پھر بھی نہ ڈرے تو پھر عذاب کا کوڑا اس کے اوپر پڑا کرتا ہے۔ اس لیے امید اور رحمت یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور خوف کا طاری ہونا یہ بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ اکثر لوگ امید اور رحمت کو تو نعمت سمجھتے ہیں، خوف کو نعمت نہیں سمجھتے۔ خوف اس اعتبار سے نعمت ہے کہ جب دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہو تو بندے کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہر عبادت کو کرنے اور ہر گناہ سے بچنے کی کنجی اللہ رب العزت کا خوف ہے۔ جتنا دل میں اللہ رب العزت کی عظمت زیادہ ہوگی اتنا دل میں پھر اللہ کا دبدبہ ہوگا، ہیبت ہوگی،
جتنا اس کی شوکت، اس کی بسالت، اس کی عظمت دل پر اثر کرے گی، اتنا انسان اس کی نافرمانی سے ڈرے گا، گھبرائے گا. تو یہ خوف بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی چیز ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نعمت اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، تو یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا. اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بینی و بین معصیتی. اے اللہ، میں آپ سے آپ کی ایسی خشیت مانگتا ہوں جو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان میں آڑ بن جائے. تو جب دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے روک دیتا ہے. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ بچے شرارتی ہیں، لیکن استاد کلاس میں ہوتا ہے تو بچے دبک کے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ جانتے ہیں شور مچائیں گے تو ہمیں سزا ملے گی. اسی طرح جب بندے کے سامنے اللہ رب العزت کی عظمت واضح ہو تو پھر اس کے دل پہ ایک روب ہوتا ہے، ایک دبدبا ہوتا ہے، وہ پھر گناہ کرنے سے ڈرتا ہے. اور جب یہ خوف نہ ہو تو بندہ پھر گناہ کرنے کی جرات کرتا ہے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے میرے دل پر یہ الہام کیا، اے میرے پیارے، ان بندوں سے کہہ دو کہ جب یہ گناہ کرتے ہیں ان تمام دروازوں کو بند کر لیتے ہیں جہاں سے مخلوق دیکھتی ہے، اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں. کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں یہ سب سے کم درجے کا مجھے سمجھتے ہیں؟ عطا ابن ابی رواح رحمۃ اللہ علیہ کبار تابعین میں سے ہیں، بڑے صحابہ کی صحبت پائی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے. سبحان اللہ. فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے مجھے الہام فرمایا کہ عطا، ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ اگر ان میں سے کسی کو ذرا رزق کی کوئی تنگی آتی ہے، وہ فوراً دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر میرے شکوے کرنے شروع کر دیتا ہے، جبکہ ان کے نامے اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے میرے پاس آتے ہیں. میں فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کر کبھی ان کے شکوے تو نہیں کیا کرتا. تو جب دل پہ اللہ رب العزت کا خوف ہوتا ہے تو انسان گناہ سے بچتا ہے، ڈرتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کو یوم التغابن فرمایا. تغابن کا لفظی مطلب فیصلہ، فیصلے کا دن. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، کہ لوگوں تمہارے لیے وہ فیصلے کا دن ہوگا. اس دن یا تم زندگی کی بازی جیت جاؤ گے یا پھر زندگی کی بازی ہار جاؤ گے. وہ ہار اور جیت کا دن ہوگا تمہارے لیے. تو جب دل پہ قیامت کے دن کے حساب کا خوف ہو تو بندہ کسی سے ناانصافی نہیں کرے گا، کسی کے حقوق نہیں دبائے گا، کسی کا دل نہیں دکھائے گا، گناہوں سے بچے گا. اسے پتہ ہوگا کہ ایک ہستی ہے جو مجھے بھی پوچھنے والی ہے، جو ٹھیک ٹھیک حساب لے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں. علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ دو لفظ ہیں، ایک ہے خوف اور ایک ہے حزن. خوف کہتے ہیں باہر کا ڈر، اور حزن کہتے ہیں اندر کا غم. خوف کہتے ہیں باہر کا ڈر اور حزن کہتے ہیں اندر کا غم. جب کسی بندے کے اندر حزن زیادہ ہوتا ہے تو اس کا کھانا پینا کم ہو جاتا ہے.
مثلاً ایک آدمی کاروبار میں بڑا نقصان ہو گیا، اس کا کھانے کو دل نہیں کرے گا. جس ماں کا بیٹا فوت ہو جائے کئی دن تک وہ کھانا نہیں کھاتی، دل نہیں کرتا. جو لڑکا امتحان میں فیل ہو جائے وہ کھانا نہیں کھاتا. جب حزن دل میں زیادہ ہو جائے تو بندے کا کھانا پینا کم ہو جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے. اسی طرح جس بندے کے دل پہ خوف سوار ہو جائے اس بندے کا گناہ کرنا ختم ہو جاتا ہے. اس لیے جس مجرم کے پھانسی کا حکم ہو جائے وہ اپنی جیل کی تنہائی میں گناہوں کے بارے میں نہیں سوچتا. اس کو پتا ہوتا ہے کل پھانسی چڑھنا ہے، اس کا دل اتنا خوف زدہ ہوتا ہے کہ گناہ کا خیال ہی نہیں آتا. اسی طرح جب اللہ رب العزت کا خوف دل میں ہوتا ہے پھر بندہ گناہ کی جرات نہیں کرتا. اس کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے. یہ نعمت ہے جو آج ہمیں اللہ رب العزت سے مانگنی چاہیے. ایک آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا، ایک باغ کے قریب سے گزرا، پھل لگے ہوئے پسند آئے. اس کا جی چاہا کہ میں بغیر اجازت مانگے مالک سے اس پھلوں کو کچھ توڑ کے لے جاؤں، مگر ڈر تھا کہ مالک آ گیا تو پکڑا جاؤں گا. اس نے اپنے بیٹے کو وہیں کھڑا کیا، کہتا ہے بیٹے ذرا کھڑا ہو اور جب کوئی دیکھنے والا آئے تو مجھے بتا دینا. اور خود گیا اس باغ کے درخت میں سے پھل توڑنے کے لیے. جیسے ہی درخت کے پاس پہنچا بیٹے نے شور مچایا، یا ابی احد یغانی، اے ابا جان اے ابا جان، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. تو وہ خوف سے واپس آ گیا. جب آ کر اس نے دیکھا تو بندہ تو کوئی نہیں تھا. کہنے لگا یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا. کہنے لگا ابا جان بندوں میں سے کوئی نہیں دیکھ رہا، بندوں کا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے. یہی وجہ تھی کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت گشت کرتے کرتے صبح کے قریب ایک مکان کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت جوان العمر بچی سے کہہ رہی ہے کہ دیکھ بکریوں نے کتنا دودھ دیا. اس نے کہا ماں دودھ کم دیا. کہنے لگی اچھا لینے والے آئیں گے تو تو اس میں تھوڑا سا پانی ملا دے. اس بچی نے جواب دیا کہ میں تو یہ کام نہیں کروں گی، میں تو ڈرتی ہوں. جب اس نے کہا میں ڈرتی ہوں میں تو نہیں کام کروں گی تو بوڑھی نے کہا کہ کون سا عمر بن خطاب دیکھ رہا ہے؟ وہ بچی کہنے لگی اماں عمر بن خطاب نہیں دیکھ رہے، عمر بن خطاب کا پروردگار دیکھ رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ اس دور کے نوجوانوں میں بھی اتنا اللہ رب العزت کا خوف ہوتا تھا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کرتے ہوئے ایک جگہ ویرانے میں ایک نوجوان بکریاں چراتا ہوا قریب سے گزرا. ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز تھی. انہوں نے اس کو بلا کر کہا کہ بھئی آؤ ہمارے ساتھ مل کے کھا لو. اس نے کہا انا صائم، میں روزہ دار ہوں. بڑے حیران ہوئے. جوان العمر لڑکا، یہ جنگل کی تنہائی اور یہ روزہ دار ہے. تو دل میں خیال آیا کہ میں ذرا اسے آزماؤں. آپ نے اسے باتوں میں لگا لیا. تھوڑی دیر کے بعد اسے فرمایا کہ بھئی ہمارا آج یہیں قیام کرنے کا ارادہ ہے، تو اگر تو ایک بکری ہمیں دے دے، بیچ دے اور پیسے لے لے، ہم اس بکری کو ذبح کریں گے، گوشت بھونیں گے، تم بھی کھانا تو ہم بھی کھائیں گے، تو بھی روزہ افطار کرنا. اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ بکریاں میری تو نہیں ہیں. بھائی بکریاں آپ کی نہیں تو آپ کو پیسے تو ہم دیں گے. کہ مالک تو کوئی اور ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی مالک یہاں تو نہیں ہے کہ جو تجھے دیکھ رہا ہو. تو کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گئی تھی، کوئی عذر پیش کر دینا، مقصد یہ تھا. جب آپ نے یہ کہا تو وہ مسکرا کے دیکھتا ہے ابن عمر لانوں کو اور کہتا ہے کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ مالک نہیں دیکھ رہا، فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے؟
فَإِنَّ اللَّهَ، اللہ کہاں ہے پھر اگر وہ بھی نہیں دیکھ رہا؟ تو ابن مدلانو یہ واقعہ سنایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اسلام کی برکت ہے کہ جنگل کی تنہائی میں بھی ایک نوجوان اللہ رب العزت کے ڈر اور خوف کی وجہ سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. پولیس کے ڈر سے آپ کتنے لوگوں کو گناہوں سے بچا لیں گے، لیکن اگر اللہ رب العزت کا خوف ہے تو اللہ رب العزت تو ہر جگہ دیکھتا ہے. تو یہ خوف اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس کو مانگا کریں تاکہ ہم گناہوں سے بچ جائیں. اور آج کے اس دور میں ہمارے لیے خوف کو یاد کرنا بار بار یہ ضروری ہو گیا ہے. جو لاڈلا بچہ ہو نا تو اس کو پھر تنبیہ کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ لاڈ پیار میں بگڑتا ہے. ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے لاڈلے بندے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آج برس رہی ہیں اتنی کثرت سے یہ نعمتیں پہلے دور میں نہیں برسی. آج زیادہ کھا کھا کر مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور فاقوں سے مرنے والا کوئی نہیں نظر آتا. فقیر کو بھی آپ اگر روٹی کا ٹکڑا دیں گے تو وہ آپ سے 5 روپے مانگے گا سگریٹ پینے کے لیے. تو اللہ رب العزت نے ہم کمزوروں پر اپنی نعمتوں کی بارش برسا دی ہے. دیکھیں پہلے زمانے میں ظاہر کا سفر کرتے تھے زمین کا، گدھے پر، اونٹ پر، گھوڑے پر یا پیدل چل کے. مکہ مکرمہ سے مدینہ 400 کلومیٹر کا سفر تو جاتے ہوئے 15 سے 20 دن لگا کرتے تھے. 15 سے 20 دن مکہ مکرمہ سے مدینہ جانے میں لگا کرتے تھے. اور آج ہمارے اوپر اللہ کی اتنی رحمتیں کہ جانے والے ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھ کر 4 گھنٹے میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کے سفر کو آسان کر دیا ہم کمزوروں کی رعایت کرتے ہوئے. تو جو پروردگار اتنا کریم ہے کہ ہماری کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے اس نے ظاہر کے سفر کو آسان کر دیا، اس نے پھر ہمارے باطن کے سفر کو کتنا آسان کر دیا ہوگا. اس لیے آج اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا آسان ہے. تھوڑی سی محنت کریں گے، مجاہدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ جلدی قبول کر لیں. اس لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ قرب قیامت میں فتنے اتنے ہوں گے کہ اگر کوئی بندہ ایمان کے 10ویں حصے پر بھی عمل کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن بھرپور ایمان والوں کے ساتھ کھڑا فرما دیں گے. تو دل پہ اللہ رب العزت کی عظمت ہو، انسان گناہ کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاتا، قدم نہیں اٹھاتا. آج اس خوف کی کمی ہے. آج بندہ اتنے یقین سے جھوٹ بولتا ہے جس یقین کے ساتھ اللہ کے ولی دین کی دعوت دیا کرتے ہیں. بڑے اعتماد سے جھوٹ بولتے ہیں. قسم اٹھوا لیجئے کلمہ پڑھ کر کہیں گے اور بول جھوٹ رہے ہوں گے. حتیٰ کہ ایک بچی نے خط لکھ کر مسئلہ پوچھا اور کہا کہ گناہ کر بیٹھی اور گھر والوں سے چھپانے کے لیے، ان کو اعتماد دلانے کے لیے میں نے یہاں تک کہا کہ اگر میں نے گناہ کیا ہو تو مجھے مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہو. اب بتائیے گناہ بھی کیا ہے اس نے اور اب گھر والوں کو بتانے کے لیے یہ ایسی قسم کھا رہی ہے کہ مجھے مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہو. بعد میں احساس ہوا کہ میں کیا کر بیٹھی، اب مسئلے پوچھ رہی ہے. لوگ دل کے حال یا حکیموں کو بتاتے ہیں جسمانی علاج کے لیے یا پیروں کو بتاتے ہیں روحانی علاج کے لیے. تو اس لیے آج ایسا وقت ہے کہ دلوں میں اللہ رب العزت کی عظمت کا ہونا، خوف کا ہونا، یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری تاکہ گناہوں سے بچ سکیں. وگرنہ مسجد میں نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، ایک قدم باہر رکھتے ہیں اور سامنے گزرنے والی نامحرم پر ان کی نگاہیں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں. راستہ چلتے ہوئے
دائیں بائیں نامحرم کو اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں جس طرح کہ شکاری کتا اپنے شکار کو دیکھ رہا ہوتا ہے. شکاری کتے کی عادت ہے کہ وہ جس راستے سے گزرے دائیں بائیں ہر جھاڑی میں سونگتا ہے، منہ مارتا ہے. ہم بھی بازار میں چلتے ہوئے دائیں بائیں ہر ایک کو نیچے پاؤں سے سر سے پاؤں تک دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ کس بات کی علامت ہے؟ کہ دلوں میں وہ خوف خدا نہیں. وگرنہ ہم اپنی نگاہوں کو قابو کرنے کی کوشش کرتے. کبھی اٹھ جانا بشریت کا تقاضا، لیکن گھور گھور کر دیکھنا اس کا علاج دل میں اللہ رب العزت کا خوف پیدا کرنا، تاکہ انسان کبائر سے بچ سکے. ایک عورت تھی، بے نمازی، بے پردہ پھرتی تھی، فوت ہو گئی. کسی نے خواب میں دیکھا اس عورت کو کہ وہ بیٹھی ہے اور اس کے سر کے اوپر کوئی ایک بال بھی نہیں ہے، اور اس کے ہونٹ دونوں وہ کٹے ہوئے ہیں، انگلیوں کے ناخن اس کے وہاں پر زخم بنے ہوئے. تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا بنا؟ کہنے لگی کہ میں بے پردہ پھرتی تھی، ننگے سر بازاروں میں چلتی تھی، جب یہاں پہنچی تو فرشتوں نے کہا تو نے پروردگار کا حکم توڑا، جس سر کو تو نے خود ننگا کیا اب اس کے ایک ایک بال کو ہم نوچیں گے. کہنے لگی کہ میرے بالوں کو بڑا مضبوط بنا دیا گیا جیسے تار اندر گھسی ہوتی ہے، اور فرشتوں نے ایک ایک بال کو توڑا، اور ایک ایک بال کو توڑتے ہوئے مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ جیسے درخت کو اپنی جڑوں سے نکالا جا رہا ہوتا ہے. ہر بال کے کھینچنے پر مجھے تکلیف ہوئی. اس طرح میرے سروں سے بال اتار لیے گئے. پھر کہا گیا کہ تو ان ہونٹوں کے اوپر لپسٹک لگاتی تھی اور وضو اسی طرح کر لیتی تھی، اور وضو بھی نہیں ہوتا تھا کیونکہ طے چڑھ جاتی ہے نا، یا تو اس کو صاف کر کے پھر وضو کر لیا جائے. صاف بھی نہیں ٹھیک طرح کرتی اور وضو بھی اسی طرح کر لیا، پھر نمازیں پڑھ لی. تو ہم نے تو پڑھ لی لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو قبول ہونے کا ضابطہ ہے نا. تو فرمایا کہ تو اس طرح وضو کرتی تھی، نماز کا مذاق اڑاتی تھی، ہم تیری لپسٹک آج اتارتے ہیں. تو لپسٹک کو ایک چپکنے والی چیز کی طرح بنا دیا گیا، اور جب فرشتے نے اس کو کھینچا تو میرے اوپر اور نیچے کے دونوں ہونٹ ہی ساتھ کھینچتے چلے آئے. اس لیے میرے سامنے تم دانت دیکھ رہے ہو، میرے ہونٹ نہیں ہے. اور میں اپنے ناخن بڑھایا کرتی تھی، لمبے رکھتی تھی، خوبصورتی کی خاطر، فیشن. ان میں میل بھی جم جاتی تھی، اور غسل کرتے ہوئے ان ناخنوں میں صحیح طرح پانی بھی نہیں پہنچا پاتی تھی. تو کہا گیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے غسل کا حکم تھا، اور ان ناخنوں کی میل کی وجہ سے تیرا غسل بھی ٹھیک نہیں ہوتا تھا. آج ہم ان ناخنوں کو اکھاڑیں گے. میرے ناخن کو پکڑ کر کھینچا گیا اور میری انگلیوں سے ناخن کو جدا کر دیا گیا. اس لیے میرے ہاتھوں پہ تم زخم دیکھتے ہو، میرے دونوں ہونٹ نہیں ہیں اور میرے سر پہ بال نہیں ہیں. تو جب انسان کو پتا ہو کہ ان گناہوں کی وجہ سے قیامت کے دن کیا بنے گا، قبر میں کیا بنے گا، پھر انسان گناہوں پہ جرأت نہیں کرتا، وہ ڈرتا ہے. ایک کتاب ہے جہنم سے پہلا خط، لکھنے والے نے بھی عجیب اس کا عنوان رکھا، جہنم سے پہلا خط. اس میں اس نے تفصیل لکھی کہ جہنم میں جہنمی پہنچا ہے، اب اس کے ساتھ جو گزری وہ کارگزاری اپنے کسی دوست کو لکھ رہا ہے. تو کہانی کے انداز میں اس نے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے لکھا، تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے کہانی کے انداز میں بات ذرا اچھی سمجھ لیتے ہیں. اس میں اس نے لکھا کہ جہنمی بھوکے اور پیاسے ہوں گے،
اللہ رب العزت سے کھانے کے لیے روٹی مانگیں گے، پینے کے لیے پانی مانگیں گے، تو فرشتے ان کے سامنے ایک ڈبہ لائیں گے جیسے فوڈ باکس ہوتا ہے، لنچ باکس جسے آج کل دنیا کہتی ہے، تو وہ فرشتہ لنچ باکس اس کے لیے لے کر آئے گا۔ اب یہ بندہ جب اس کو کھولے گا کہ میرے لیے کھانا آیا، تو اس میں ایک اژدہا ہوگا، اسی وقت وہ نکلے گا اور اس کے جسم سے لپٹ جائے گا۔ اب پیاس شدت کی ہوگی، یہ پانی مانگے گا، تو لکھا کہ جب یہ پانی مانگے گا تو اس کے اوپر بادلوں کی طرح کچھ بادل آئیں گے، تو یہ سوچے گا کہ ان میں سے پانی کی بارش ہوگی تو کچھ میری پیاس بجھ جائے گی، لیکن جب وہ بادل سر پر آئیں گے تو ان بادلوں سے بچھوؤں کی بارش ہوگی اور وہ بچھو اس کے جسم سے لپٹ جائیں گے، اس طرح لپٹیں گے جس طرح شہد کے چھتے پر شہد کی مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں۔ اتنے بچھو ایک وقت میں اسے ڈسیں گے، اور یہ کون ہوگا؟ یہ زناکار ہوگا، جو دنیا میں زنا کرتا تھا اور پھر وہ توبہ کیے بغیر چلا گیا، اللہ سے معافی مانگے بغیر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ عذاب اس لیے دیں گے، تم نے ایسا گناہ کیا، تمہارے جسم کے انگ انگ نے مزے اڑائے، آج ہم جسم کی نس نس میں زہر کے ٹیکے لگوائیں گے۔ تو جب پتہ ہو کہ ان گناہوں کی وجہ سے ہوگا کیا، تو بندہ پھر گناہوں سے بچتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت۔ علماء نے بڑی تفصیل لکھی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ بندے پر امید کب غالب ہونی چاہیے اور بندے پر خوف کب غالب ہونا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کے اوپر جوانی کا زمانہ ہو تو اس کے دل پہ خوف غالب ہونا چاہیے، تاکہ نفس کو یہ کنٹرول کر سکے، اور جب یہ بوڑھا ہو جائے تو اب بڑھاپے کی عمر میں اس کے اوپر اللہ کی رحمت اور اس کی امید غالب ہونی چاہیے۔ بوڑھا ہو گیا نا۔ فرماتے ہیں کہ جب بندے کو اللہ تعالیٰ خوشی کا حال دے، ہر طرف سے نعمتیں ہیں، خوشیاں ہیں، تو فرماتے ہیں اس حالت میں بندے پر اللہ کا خوف غالب ہونا چاہیے، تاکہ خوشیوں میں، مال کی فراوانی میں یہ اپنے پاؤں باہر نہ پھیلا دے، یہ گناہوں کی جرات نہ کرے۔ اور جب بندہ غم کی حالت میں ہو، بیماری کی حالت میں ہو، تو اس کے اوپر اللہ کی رحمت غالب ہونی چاہیے، تاکہ اس کے دل میں نا امیدی نہ آ جائے۔ آج کے اس محفل میں چونکہ نوجوان زیادہ نظر آئے، تو ان نوجوانوں کو دیکھ کر آج دل میں ارادہ کیا کہ ہم مقام خوف کی سیر کریں۔ الحمدللہ امید اور رحمت کے مضامین اکثر محفلوں میں بیان ہوتے رہتے ہیں۔ آج ذرا اس گوشے پہ بھی روشنی پڑ جائے کہ ہمارے دل میں اللہ رب العزت کی خشیت کتنی ہونی چاہیے، تاکہ ہم گناہوں سے بچیں اور معصیت سے خالی زندگی ہم گزار سکیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوف کے 3 درجے ہیں، خوف کے 3 درجے ہیں۔ فرماتے ہیں سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے عوام الناس کا خوف۔ عوام الناس کا خوف یہ ہے کہ ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ کیے، اب سزا ملے گی، یہ عوام الناس کا خوف کہلاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے بچے نے شیشے کا برتن توڑا، اب دبک کے بیٹھا ہے کہ امی کو پتہ چلے گا تو مار پڑے گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس خوف کی مثال ایسی ہے کہ کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے کرتوت ہیں اور اب مجھے اس کی سزا ملنی ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ خوف کا سب سے کم درجہ، اس کو عوام الناس کا خوف کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک خوف اس سے بلند درجے کا، اور اسے کہتے ہیں ابرار کا خوف،
نیکوکاروں کا خوف، نیک لوگوں کا خوف. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ گناہوں سے بچتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، مگر ان کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ جیسی نیکی کرنی چاہیے تھی ہم ویسے نہیں کر سکے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نمازیں اس معیار کی نہیں ہیں جو اللہ کے حضور پیش ہونی چاہیے، لہذا وہ پڑھتے بھی ہیں اور ڈرتے بھی ہیں. میری قسمت سے الہی پائیں یہ رنگ قبول، پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے. تو وہ ڈرتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں اللہ جو نیک اعمال آپ کی توفیق سے ہوئے ہیں پروردگار اپنی رحمت سے اب ان کو قبول فرما لیجیے. تو یہ ابرار کا خوف، نیکوں کا خوف کہ نیکیاں کی اپنی طرف سے مگر سمجھتے ہیں کہ ان کی کوالٹی اس قابل نہیں کہ اللہ کے حضور پیش ہو سکے. آج دنیا میں بھی تو کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو اللہ رب العزت کے ہاں بھی کوالٹی کنٹرول ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور حیات کو پیدا کیا آزمانے کے لیے کہ تم میں سے کون اچھے اور بہتر عمل کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی کوالٹی کو دیکھیں گے. تو جب کوالٹی کو دیکھیں گے تو ہم ذرا اپنی نمازوں پہ نظر دوڑائیں کہ ہماری نمازیں نماز کہلانے کے قابل ہیں. کھڑے کہاں ہوتے ہیں اور پہنچے ہوئے کہاں ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے تو دیکھے گا کہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوگی مگر ان کے دل اللہ کی یاد سے خالی ہوں گے. چنانچہ ایک مسجد میں امام صاحب نے سلام پھیر کے پوچھا بھائی میں نے 2 پڑھی ہیں یا 4؟ پوری مسجد میں ایک بندہ نہیں تھا جو یقین سے کہتا کہ ہم نے 2 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی. سارے کہتے تھے جی پتہ نہیں، سارے کہتے تھے جی پتہ نہیں، سب کو شک تھا. جب بڑی مسجد کے لوگ شک میں ہو، یہ بھی پتہ نہ ہو کہ 2 پڑھی کہ 4 تو نمازیں کیا ہوئی. تو یہ ابرار کا خوف ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے تو نیک اعمال کرتے ہیں مگر پھر روتے ہیں، ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک. اے اللہ جیسے تیری عبادت کا حق تھا وہ حق ادا ہم نہیں کر سکے اور جیسے تیری معرفت کو پانا چاہیے تھا ہم اس معرفت کو نہیں پا سکے. وہ روتے ہیں. چنانچہ یہ اولیاء اللہ ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں اور صبح کے وقت اتنی ندامت سے استغفار کرتے ہیں جیسے کہ انہوں نے ساری رات کبیرہ گناہ کرنے میں گزار دی ہے. اس ندامت کے ساتھ استغفار. تو یہ کرتے بھی ہیں اور ڈرتے بھی ہیں. یہ ہوتا ہے ابرار کا خوف. یہ ہوتا ہے دوسرے درجے کا خوف. اور ایک اس سے بھی بلند درجے کا خوف، سب سے اعلیٰ رتبے کا خوف ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں عارفین کا خوف. اور عارفین کا خوف یہ ہوتا ہے کہ یہ حضرات ڈرتے ہیں اللہ کی شان بے نیازی سے. یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کیا یہ اللہ کی رحمت سے کیا، ایسا نہ ہو کہ کہیں محبوب کی بے نیازی کی نظر پڑ گئی ہماری عبادتوں کو ٹھوکر لگا دیا جائے. یاد رکھیے جب اللہ رب العزت کی بے نیازی کی نگاہ اٹھتی ہے تو بلم باور کی 400 سال کی عبادت کو ٹھوکر لگا دیتے ہیں اور جب رحمت کی نظر ڈال دیتے ہیں تو فضیل بن عیاض کو ڈاکوؤں کی سرداری سے نکال کے ولیوں کا سردار بنا دیتے ہیں. یہ عارفین کا خوف کہلاتا ہے. ان کی زندگی میں معصیت نہیں ہوتی، نیکی ہوتی ہے، مگر چونکہ وہ اللہ کی عظمت کو جانتے سمجھتے ہیں اس لیے اس کی بے نیازی، اس کی خفیہ تدبیر سے ڈر رہے ہوتے ہیں. فلا یأمن مکر اللہ، یہ اللہ کے خفیہ تدبیر سے امن میں آ گئے تو وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ بنے گا کیا. اس کی مثال یوں سمجھیے
کہ مقدمے کا فیصلہ ہونا ہے، وکیل نے تسلی دلا دی کہ تمہارے حق میں فیصلہ ہوگا، مگر جب تک ہو نہیں جاتا دل گھبرا رہا ہے۔ عملے نے بھی تسلی دلا دی کہ جج صاحب تمہارے موافق فیصلہ کریں گے، لیکن جب تک ہو نہیں جاتا فیصلہ، جج بول نہیں دیتا، تب تک دل گھبرا رہا۔ یہی ان لوگوں کا حال کہ نیکیاں اپنی طرف سے ساری کی ہوتی ہیں، لیکن جب تک یہ پل صراط سے گزر نہیں جاتے تب تک ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا، گھبرا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بنے گا۔ یہ عارفین کا خوف ہوتا ہے۔ ہمارا علم اور عمل کیا ہے؟ سنیے اور ذرا دل کے کانوں سے سنیے۔ محترم جماعت، یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا، کسی نے ہمیں مقام خوف نہیں بتایا تھا۔ ذرا توجہ سے سننا۔ آج ہم اپنے علم اور عمل پہ کیا ناز کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے بارے میں قرآن پاک میں فرماتے ہیں، 2 آیتیں ہیں، ذرا وہ 2 آیتیں سن لیجئے اور پھر اپنی شکل اپنے آئینے میں دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے بارے میں فرماتے ہیں، اے میرے پیارے محبوب، لَإِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اگر ہم چاہیں جو کچھ ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو عطا کیا، ہم اس سب کچھ کو واپس لے لیں۔ تو جب محبوب کو یوں ارشاد ہے، ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں، ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد کوئی اپنے علم پہ ناز کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ عمل کے بارے میں آیت سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے محبوب، لولا ان ثبتناک، اگر ہم آپ کو ثابت قدمی عطا نہ کرتے، نسبت اپنی طرف کی، لولا ان ثبتناک، اگر ہم آپ کو ثابت قدمی عطا نہ کرتے، لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، تو ہو سکتا تھا کہ آپ ان مشرکوں کی طرف تھوڑا سا مائل ہوتے، جھکتے، تھوڑا سا ان کی طرف ہوتے، پھر کیا ہوتا؟ اذا لازقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا۔ اب ان کا ترجمہ کرنے کی اس عاجز میں تو ہمت نہیں، قرآن پاک میں جا کے پڑھ لیجیے گا، ذرا اس آیت کو پڑھنا 2-4 دفعہ اور اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھنا۔ تو جب اپنے محبوب کو یہ فرما رہے ہیں تو کوئی آدمی دنیا میں اپنے عمل پہ ناز کر سکتا ہے؟ ان 2 آیتوں کو پڑھنے کے بعد اللہ نے علم اور عمل پہ ناز کی جڑ کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ محبوب کی ریش مبارک میں سفید بال دیکھے صحابہ نے تو عاشق تڑپ اٹھا، اے اللہ کے محبوب، آپ کی ابھی عمر مبارک تو اتنی زیادہ نہیں ہے، مگر ریش مبارک میں یہ چاندی چمکنے لگی۔ محبوب نے فرمایا، شیبتنی سورۃ ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ پوچھا کہ سورہ ہود کی کون سی آیت؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے، اے میرے محبوب، فاستقم کما امرت ومن تاب معک، فاستقم، جم جائیے، ڈٹے رہیے، ثابت قدم رہیے، جس کا آپ کو حکم دیا، یعنی جس چیز کا آپ کو حکم دیا بس اس چیز کے اوپر آپ ڈٹ جائیے۔ اب اس کا مفہوم سمجھاؤں اپنے لفظوں میں، یہ تو ترجمہ تھا نا، اپنے لفظوں میں سمجھنے کے لیے، مفہوم سمجھانے کے لیے تو بندہ بات کر سکتا ہے نا۔ اس آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے، فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اے محبوب، آپ اور آپ کے ساتھ جو ایمان لے آئے یہ سب کے سب تکلے کی طرح سیدھے رہیں۔ اللہ اکبر، کیسے عجیب انداز میں فرماتے ہیں، فاستقم کما امرت ومن تاب معک۔ کہیں فرمایا، الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، پھٹکار ہے مدین والوں کے لیے جیسے ہم نے قوم سمود پر پھٹکار ڈال دی تھی۔ اللہ اکبر، کیسے عجیب انداز سے فرماتے ہیں۔
ان آیتوں کو پڑھ کے بندے کا دل کانپتا ہے کہ پروردگار عالم یہ فرماتے ہیں، ایسا شاہانہ انداز ہوتا ہے، تو اللہ والے پھر اس سے ڈرتے ہیں۔ ایک آدمی شیر کے قریب ہو نا، تو اگرچہ شیر اس کی طرف دیکھے ہی نہ، پھر بھی اس کا دل کانپ رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس شیر نے دیکھ لیا تو میری خیر نہیں۔ اسی طرح جو اللہ رب العزت کی عظمتوں کو اور اس کی شان بے نیازی کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ پھر اللہ کی عظمتوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے۔ یہ خوف تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے دلوں میں تھا۔ اسے کہتے ہیں عارفین کا خوف۔ ان کو یہ ڈر تھا کہ پتہ نہیں موت سے پہلے پہلے ہمارے ساتھ معاملہ کیا پیش آ جائے، وہ اس پہ ڈرتے رہتے تھے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بادل آتے، آندھی آتی، تو صحابہ کرام مسجد نبی میں آ جاتے ہیں، نبی علیہ السلام بھی مسجد میں آ جاتے ہیں، سب کے سب نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے اے اللہ کے محبوب، آپ کے چہرے پر اتنا خوف ہم دیکھتے ہیں، کیا وجہ؟ فرمایا پہلی قوموں پر بھی بادل آئے، وہ سمجھتی تھی کہ پانی کی بارش برسے گی، لیکن جب بادل آئے اللہ نے پتھروں کی بارش برسا کر ان کو تہس نہس کر دیا۔ جب تک آندھی ختم نہیں ہوتی تھی محبوب گھر واپس نہیں جاتے تھے، کبھی اندر کبھی باہر، کبھی اندر باہر، اطمینان نہیں ہوتا تھا، خوف ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور یہی خوف آگے صحابہ کرام میں تھا۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ رب العزت نے اس امت میں سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی، جب سورج نکلتا ہے تو اس کی پہلی شعاعیں اس عمارت پر پڑتی ہیں جو سب میں سے بلند و بالا ہوتی ہے۔ جب نبوت کا سورج طلوع ہوا تو اس کی پہلی کرن اس شخصیت پر پہنچی جو پوری امت میں سے بلند و بالا تھی۔ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں آتے ہیں کہ فرماتے تھے اے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، اے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، اے کاش میں کوئی گھاس کا تنکا ہوتا، اے کاش میں کوئی پرندہ ہوتا، مجھے اللہ کے حضور جواب دینا ہونا پڑا۔ جو یار غار تھے وہ بھی ڈرتے کانپتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بلواتے ہیں۔ یہ وہ صحابی جن کو نبی علیہ السلام نے منافقین کے نام بتا دیے تھے اور منع بھی فرما دیا تھا کہ یہ نام کسی کو نہ بتانا۔ ان کو بلایا اور ان کو بلا کر کہا کہ حذیفہ، یہ تو مجھے پتہ ہے کہ آپ کو نبی علیہ السلام نے منافقین کے نام بتا دیے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ آگے بتانے سے منع کر دیا۔ میں پوچھنے کی جرات تو نہیں کرتا کہ نام بتاؤ، لیکن اتنا کہتا ہوں کہ یہ بتا دو کہ کہیں عمر کا نام تو ان میں شامل نہیں ہے، کہیں عمر کا نام تو ان میں شامل نہیں۔ اس لیے جب آپ کی وفات کا وقت آیا آپ نے عجیب وصیت فرمائی۔ ایک صحابی کو بلا کر فرمایا کہ جب میری روح نکل جائے جلدی نہلانا، کفنا دینا اور جلدی دفن کر دینا۔ تاکید کی۔ اس نے پوچھا کہ حضرت امیر المومنین جلدی تو کریں گے کہ سنت عمل ہے، مگر اتنی جلدی جلدی کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آگے سے عجیب بات کہی، فرمایا جلدی کی تاکید اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر اللہ رب العزت راضی ہوئے تو تم مجھے اللہ سے جلدی ملا دینا، اور اگر اللہ مجھ سے ناراض ہوئے تو تم میرا بوجھ جلدی کندھوں سے اتار دینا۔ عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت راضی ہوئے تو تم مجھے اللہ سے جلدی ملا دینا، اور اگر خفا ہوئے تو تم میرا بوجھ اپنے کندھوں سے جلدی اتار دینا، اور عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ آخری لمحے تک یہ ڈر تھا، خوف تھا دلوں میں۔ اور یہی چیز آگے چلتی چلی آئی۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ
کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پر اللہ رب العزت کا اتنا خوف ہوتا تھا کہ جب چل کے آتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ وہ نوجوان ہے جو اپنے باپ کو ابھی دفن کر کے واپس آ رہا ہے، اور جب بیٹھتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا یہ وہ مجرم ہے کہ جس کے پھانسی پہ چڑھنے کا حکم صادر ہو چکا ہے۔ اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے کہ ان کے آنسوؤں کا پانی زمین پر جمع ہو کر پرنالے میں سے بعض اوقات نیچے دھار بہ جاتی تھی، اتنا روتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی مانگا، کسی نے پینے کے لیے شربت دے دیا، شربت کا گلاس منہ سے لگایا اور رونے بیٹھ گئے، آنسو شربت میں گر رہے ہیں۔ کسی نے کہا امیر المومنین شربت پیتے ہوئے آنسوؤں کو ملا کے پی رہے ہیں؟ فرمایا ہاں مجھے خیال آ گیا کہ پینے کو تو پانی مانگا تھا، انہوں نے شربت پلایا، خیال ہی آیا ایسا نہ ہو قیامت کے دن کہہ دیے جائے عمر کو اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا۔ حالانکہ یہ آیت کفار کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ تم نے تو اپنے جو کام کیے تھے ان کے بدلے تمہیں دنیا میں نعمتیں دی تھی، تم نے مزے اڑا لیے، اب ہمارے پاس تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ تو یہ کافروں کے بارے میں ہے، مگر ڈر اور خوف اتنا کہ اپنے پر اس کو لاگو کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کہہ دیا جائے۔ اس لیے ان کے رخساروں پر دو لکیریں بن گئی تھی، آنسو اتنے گرتے تھے، ان کے حالات زندگی پڑھ کے دیکھیے، اتنے آنسو گرتے تھے کہ آنسوؤں کی کثرت کی وجہ سے ان کے رخسار کے اوپر دو لائنیں نظر آیا کرتی تھی آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے، اتنا اللہ کا خوف تھا دل میں۔ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی جب بیٹھتی استغفار کرنے تو آنسو چھڑکتی رہتی مصلی کے پاس، وہ آنسو اتنے گرتے کہ ان آنسوؤں کی جگہ پر پانی ہونے کی وجہ سے بعض اوقات گھاس اگایا کرتی تھی، اتنے تو آنسو گرتے تھے نا کہ آنسوؤں کے گرنے کی جگہ پر گھاس اگاتی تھی۔ ایک دفعہ کسی نے بھونا ہوا گوشت پیش کیا، پرندے کا، مرغ کا، رابعہ بصریہ نے دیکھا، رونے بیٹھ گئی۔ اس نے کہا جی رو کیوں رہی ہے؟ کہنے لگی کہ مجھ سے یہ مرغ بہتر ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ دیکھو اس مرغ کو پہلے ذبح کیا گیا، جان نکالی گئی، اور پھر اسے آگ کے اوپر چڑھایا گیا، بھونا گیا، سوچ یہ آئی اگر قیامت کے دن مجھے پکڑ لیا گیا تو رابعہ تجھے تو زندہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اتنا روتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ایک بڑے بزرگ بندے، محدث، آخری وقت ہے، ان کے پاس اتنے طلباء ہوتے تھے، ایک وقت میں 40 ہزار طلباء کو حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں اسپیکر نہیں ہوتے تھے، تو جب یہ حدیث پڑھتے تو ان سے سن کے لوگ آگے پڑھتے، مکبر بنتے، وہ آگے پڑھتے۔ جو مکبر تھے ان کی تعداد گنی گئی تو 1100 نکلی، تو جس مجمع کے 1100 مکبر ہوں وہ مجمع کتنا بڑا ہوگا؟ اتنے بڑے بڑے مجمعوں کو حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب آخری وقت آیا، چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، شاگرد قریب ہیں، ان کو بلا کر کہا کہ مجھے زمین پر لٹا دو۔ شاگرد ہچکچانے لگے، پھر فرمایا مجھے زمین پہ لٹا دو، الامر فوق الادب۔ جب دوبارہ فرمایا، شاگردوں نے اٹھا کر زمین پر لٹا دیا۔ نیچے چپس کا فرش نہیں تھا، کوئی اونکس کا پتھر نہیں لگا ہوا تھا، نیچے مٹی تھی، انہوں نے اپنے شیخ کو اٹھا کر مٹی کے اوپر لٹا دیا، مگر ان کی چیخیں نکل گئیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ اتنے بڑے محدث اپنے رخسار کو زمین پر رگڑنے لگے اور اپنے سفید بالوں کو پکڑ کر رو کر کہنے لگے، اللہ عبداللہ ابن مبارک کے بڑھاپے پہ رحم فرما۔ یہ نہیں کہا اللہ میں نے حدیث کی درس دیا ہے، یہ نہیں کہا اللہ میں نے تیرے بندوں کو علم پڑھایا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں نے علم پر عمل کیا ہے، کوئی عمل پیش نہیں کیا، فقط ایک بات کر رہے ہیں، اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ تو جن کی زندگیاں نیکی کرتے گزر گئی، وہ بھی آخری وقت میں اپنے بڑھاپے کو اللہ کے حضور پیش کرتے۔ یہ عارفین کا خوف ہوتا ہے، ان کے دل میں واقعی اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ اپنا کوئی عمل اس قابل نہیں سمجھتے کہ ہم اللہ کے حضور پیش کر سکیں۔
اس کو کہتے ہیں عارفین کا خوف. روتے تھے, بہانے ڈھونڈتے تھے کہ اللہ کے حضور کوئی عذر پیش کر سکے. چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بقالہ کی دکان تھی, کریانے کی. اس زمانے میں چاندی کے روپے ہوتے تھے اور کثرت استعمال کی وجہ سے ان کے اوپر لکھائی کئی دفعہ مٹ جاتی تھی. تو اس کو کہتے تھے لوگ جی کھوٹا سکہ ہے, پڑھا ہی نہیں جاتا. ان کے پاس کوئی کھوٹا سکہ لاتا تو وہ پہچان تو لیتے لیکن کھوٹا سکہ لے کر رکھ لیتے, اسے سودا دے دیتے. پھر کوئی لاتا, پہچان لیتے, سکہ لے کے رکھ لیتے, اسے سودا دے دیتے. ساری زندگی یہی عمل رہا. جب ان کا آخری وقت آیا تو آخری وقت میں اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگے, اے اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکوں کو قبول کرتا رہا, اللہ تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول کر لے. اے اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے عملوں سکوں کو قبول کرتا رہا, میرے مالک تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول کر لے. یہ ہوتا ہے عارفین کا خوف. آخری لمحے تک ان کے دل میں ہوتا ہے. چنانچہ ایک صحابی بیٹھے رو رہے ہیں دارو قطار, دوست ملنے والے آئے, انہوں نے اتنا روتا دیکھا تو کہا کیا ہوا, کوئی غلطی سرزد ہو گئی. سامنے گندم کا دانہ پڑا تھا, انہوں نے گندم کا دانہ اٹھا کر دکھایا اور فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم جتنا گندم کے دانے کا وزن ہے میرے گناہوں کا وزن اتنا بھی نہیں بنے گا. میں ان پہ نہیں ڈرتا, میں ڈرتا تو اس بات پر ہوں کہیں موت سے پہلے پہلے مجھے ایمان سے محروم نہ کر دیا جائے. اس پہ بیٹھا رو رہا ہوں کہ میرا بنے گا کیا. حدیث پاک میں آتے بندہ نیک عمل کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, حتیٰ کہ وہ جنت سے ایک بالش کے فاصلے پر فقط رہ جاتا ہے. اور اس وقت اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر ایسی ہوتی ہے کہ اس بندے کو کھینچا جاتا ہے, الٹے منہ جہنم کے اندر پھینک دیا جاتا ہے. وہ اس سے ڈرتے ہیں, ڈرتے رہتے ہیں. اور یاد رکھنا کہ ڈرنے والا بندہ قیامت کے دن جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا, رونے دھونے والا بندہ قیامت کے دن جہنم میں نہیں ڈالا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کے لیے تشریف لے چلے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل امین ساتھ تھے. جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو آپ نے فرشتوں کو دیکھا کہ ان میں سے وہ فرشتے سجدے میں پڑے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور کانپ رہے ہیں جیسے کوئی راشے کا مریض کانپتا ہے, اور ایک عجیب سی آواز آ رہی ہے ان کے جسم سے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا تو پوچھا جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے. تو عرض کیا اللہ کے محبوب یہ فرشتے اسی طرح سجدے کی حالت میں پیدا کیے گئے اور یہ قیامت تک اسی طرح سجدے کی حالت میں رہیں گے, لیکن اللہ رب العزت کے عظمت اور رعب اور دبدبہ کی وجہ سے ان کے اوپر حالت ایسی ہے کہ یہ کانپ رہے ہیں اور ان کے جسموں کے کانپنے سے یہ آوازیں نکل رہی ہیں. جو پیدا سجدے میں ہوئے قیامت تک سجدے میں رہیں گے وہ بھی اللہ کے جلال سے کانپ رہے ہیں. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام عرش کے اوپر پہنچے تو آپ نے عرش کے اندر سے بھی آواز سنی, جیسے کمزور کرسی کے اوپر وزنی بندہ بیٹھے نا تو آواز نکلتی ہے چارپائی میں سے, کرسی میں سے. تو آواز سنی, پوچھا جبرائیل یہ کیا. اے اللہ کے محبوب اللہ کی عظمت کی وجہ سے عرش بھی لرز رہا ہے اور یہ بھی سہما جا رہا ہے. تو جس کی عظمت سے, جس کی شان و شوکت سے, جس کی بصالت سے, جس کی کبریائی سے اور جس کی جلالت شان سے اللہ کا عرش کانپتا ہے, فرشتے جو سجدے میں پیدا ہوئے وہ کانپ رہے ہوتے ہیں, ہم اس پروردگار کے حکموں کی نافرمانی جرأت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. مقام خوف کے سیر کرنے کی ضرورت ہے.
نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ درختوں کے جو پھلدار درخت ہوتے ہیں ان کے نیچے پیشاب پیخانہ مت کیا کرو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس میں کیا راز ہے؟ تو فرمایا کہ دیکھو جب درخت کا سجدہ گھٹتا بڑھتا ہے کہ نہیں؟ ان کا جی گھٹتا بڑھتا ہے. فرمایا جب اس درخت کا سایہ کم زیادہ ہو رہا ہوتا ہے یہ درخت بھی اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہوتا ہے. مفسرین نے لکھا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، دنیا کی ہر چیز کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا پتہ ہے. تو فرمایا کہ درختوں کو اللہ نے قیام کی حالت میں پیدا کیا، ساری عمر قیام کی حالت میں رہتے ہیں. چوپایوں کو اللہ تعالیٰ نے رکوع کی حالت میں پیدا کیا، ساری زندگی رکوع کی حالت میں رہتے ہیں. کیڑوں کو اللہ نے سجدے کی حالت میں پیدا کیا، ساری زندگی سجدے میں لیٹے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اتحیات کی شکل میں پیدا کیا، ساری زندگی اتحیات کی شکل میں رہتے ہیں. اے انسان ان چیزوں کو نماز کا ایک ایک رکن ملا اور وہ ساری زندگی وہی رکن ادا کر رہے ہیں. تو کتنا خوش نصیب ہے جب تو قیام کرتا ہے نماز میں تجھے ان فرشتوں سے نسبت ملتی ہے جو قیام میں پیدا ہوئے. رکوع کرتا ہے رکوع والے فرشتوں سے نسبت ملتی ہے، سجدہ کرتا ہے سجدے والوں کے ساتھ نسبت ملتی ہے. اللہ نے کتنا کرم کیا، تمام عبادات کا مجموعہ عطا فرما دیا. اور ہم اس نماز میں سستی کر رہے ہوتے ہیں. فجر کے وقت آنکھ نہیں کھلتی. سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے مدینہ سکینہ کا یہ واقعہ ہے. ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی میرا ایک اونٹ ہے، میں اس پہ سامان لاد کر ادھر ادھر لے جاتا ہوں، پھر شام کو آتا ہوں تو میں تھک جاتا ہوں. اونٹ کے دانے پانی کا بڑا خیال رکھتا ہوں، مگر مجھے شکایت یہ ہے کہ جب میں سوتا ہوں تو اونٹ رات کو سوتا نہیں، وہ دردناک آوازیں نکالتا رہتا ہے، چیختا رہتا ہے، اور بار بار میری آنکھ کھلتی ہے، میری نیند پوری نہیں ہوتی، اور اگلے دن مجھے پھر محنت کرنی ہوتی ہے، تو میں مشکل میں گرفتار ہوں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم نے مدعی کی بات سن لی، اب مدعا علیہ کی بھی بات سنیں گے. حکم ہوا بارگاہ نبوت سے کہ اونٹ کو میرے پاس بلایا جائے. چنانچہ جب اونٹ کو کہا گیا تو روایت میں آتے ہیں اونٹ نہایت ادب کے ساتھ چلتا ہوا بارگاہ نبوت میں پیش ہوا اور آ کر اتحیات کی شکل میں بیٹھ گیا. نبی علیہ السلام نے پوچھا اونٹ سے کہ تمہارا مالک یہ شکوہ کر رہا ہے کہ وہ تمہارے دانے پانی کا خیال رکھتا ہے لیکن تم رات کو دردناک آوازیں نکالتے ہو اور اس کو سونے نہیں دیتے، اس کی نیند پوری نہیں ہوتی، اگلے دن اس نے پھر کام کرنا ہوتا ہے، تو وہ یہ تمہاری شکایت لے کر آیا. تو اونٹ نے ادب سے عرض کیا اے اللہ کے محبوب میرے مالک نے سچ کہا، یہ میرا خیال رکھتے ہیں، میں ان کا خیال رکھتا ہوں، یہ جتنا بوجھ ڈالتے ہیں میں نے کبھی انکار نہیں کیا، میں بوجھ اٹھا کر اس جگہ پہنچا دیتا ہوں. ہم دونوں سارا دن مزدوری کرتے ہیں، تھکے ہوئے واپس آتے ہیں. اے اللہ کے نبی یہ مغرب کا کھانا کھاتے ہیں، سستی غالب آتی ہے، سوچتے ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے ذرا بدن سیدھا کر لوں، جسم سیدھا کر لوں، ابھی میں اٹھ کے نماز پڑھتا ہوں. اور میرے محبوب یہ جب لیٹتے ہیں تو ان پر نیند غالب آ جاتی ہے اور رات گہری ہو جاتی ہے، انہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوتی اور میں ان کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں اور مجھے اس وقت یہ سوچ آ رہی ہوتی ہے ایسا نہ ہو ان کی نماز قضا ہو جائے اور قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے تو ان کا ساتھی تھا، تو ہی جگہ دیتا تاکہ یہ حکم پر عمل کر لیتے، میں نہ کہیں پکڑا جاؤں. اس خوف کی وجہ سے میں سوتا نہیں، میں دردناک آواز نکالتا ہوں مالک کو جگانے کے لیے، جاگ لے اور اپنے مالک کے حکم کو پورا کر لے. عجیب بات ہے کہ جانور تو اپنے مالک کی عظمت کو پہچان رہے ہوں، ہم انسان ہو کر اس سے غافل ہوتے. تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں اور دل میں یہ ارادہ لے کر اٹھیں کہ پروردگار آئندہ ہمیں گناہوں سے پاکیزہ زندگی عطا فرما دے اور آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.